یہ صحیح ہے نا؟ بھائی صاحب آگے آ جائیں ادھر، یہاں پر ادھر سے گھوم کے آ جائیے، گھوم کے، اچھا گھوم کے آ جائیے، آ جائیں جو سنتوں سے فارغ ہیں، یہاں پر آ جائیں، ادھر سے آ جائیے، ادھر سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق، اسی حدیث مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ عمل کی نیت کی 3 صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اچھی نیت کے ساتھ عمل کرنا، ایک ہوتی ہے بری نیت کے ساتھ عمل کرنا، اور ایک ہوتی ہے بغیر نیت کے عمل کرنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس امت کو اتنا نقصان بری نیت کے ساتھ عمل کرنے سے نہیں پہنچا جتنا کہ بغیر نیت کے عمل کرنے سے پہنچا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اگر ہم اپنی زندگیوں کے اوپر نگاہ ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ واقعی ہم بہت سارے کام بغیر نیتوں کے ہی کر لیتے ہیں، جبکہ اگر انہی کاموں کو نیتوں کے ساتھ کیا جائے تو میرے پیارے بھائیوں ثواب کے کام بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی، عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اب دیکھیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ثواب کے قابل کس طرح بنا سکتے ہیں؟ اس کی میرے پیارے بھائیوں چند ایک صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ صورتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العزت ہم سبھی کو نصیحت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں ہر وہ بندہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں، وہ ایک دن میں درجنوں مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھتا ہے، وہ ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہروں کی زیارت کرتا ہے، لیکن کیا دیکھتے ہوئے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں جن کے بارے میں آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے چہروں کو محبت بھری ایک نگاہ سے دیکھ لے، اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے چہروں پر محبت بھری ایک نگاہ ڈال لے تو اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کے چہروں کو بار بار محبت بھری نگاہوں سے دیکھے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جتنی مرتبہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھے گا اتنی ہی مرتبہ اللہ رب العزت حج و عمرے کا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ تو ہم ایک دن کے اندر درجنوں مرتبہ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سینکڑوں مرتبہ، تب بھی بے جا نہ ہوگا حج و عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کے گھر کے اندر ماں باپ موجود ہوتے ہی ہیں، ہم ان کے چہروں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں اور میرے پیارے بھائیوں حج و عمرے کا ثواب کمائیں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ کیا ہم اپنے ماں باپ کے چہروں کو اس نیت سے دیکھتے ہیں؟ شاید ہی ہمارا کوئی بھائی ایسا ہو جو اپنے ماں باپ کے چہروں کو اس نیت کے ساتھ دیکھتا۔ دیکھیں، جب میں چھوٹا سا ہاپوڑ کے اندر پڑھتا تھا، ہمارے ایک استاذ تھے حضرت مولانا ظہیر صاحب، اب تو حضرت کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے اور حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ جب یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آئی تھی تو حضرت نے اس حدیث مبارکہ کی تائید میں، اس حدیث مبارکہ کی ضمن میں ماں باپ کی شان میں ایک شعر کہا تھا جو مجھے آج بھی اسی طرح یاد ہے۔ آپ نے کہا تھا، یہ ہیں کتنے ہنسی چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں، یہ ہیں کتنے ہنسی چہرے میری تسبیح کے دانے ہیں کہ نظریں اٹھتی رہتی ہیں عبادت ہوتی رہتی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، گھر کے اندر ماں باپ موجود ہوتے ہیں، جب بھی ہم اپنے ماں باپ کے چہروں کے اوپر نگاہ ڈالیں تو محبت بھری نگاہ ڈالیں۔ جب بھی اپنے ماں باپ کو دیکھیں محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں، یقین جانیں اللہ رب العزت ہر نظر کے بدلے میں ایک ایک حج کا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرماتے۔ اسی طرح دیکھیں، ہر بندہ، تقریباً ہر شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور ہر بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اندر میرے پیارے بھائیوں خواہش کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ دیکھیں، میں نے غالباً حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات کے اندر یہ حدیث مبارکہ پڑھی۔ آپ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے، اسی طرح جب بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر کے مسکراتی ہے تو اللہ جل جلالہ دونوں کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے، اس نیت سے کون اپنی بیوی کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے؟ اگر میں اس کو دیکھ کر کے خوش ہوں گا، مسکراؤں گا، اور یہ مجھے دیکھ کر کے خوش ہوئے گی، مسکرائے گی، تو اللہ جل جلالہ دونوں کو دیکھ کر کے مسکرائیں گے، خوش ہوں گے۔ اور جب اللہ جل جلالہ خوش ہوں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں۔ تو پتہ چلا کہ عمل تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے لیکن نیت نہیں ہوتی۔ عادت تو ہماری پہلے سے بنی ہوتی ہے لیکن اس عادت کو ہم لوگ عبادت نہیں بناتے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی عمل کریں نیت کے ساتھ کیا کریں، اور اچھی نیت کے ساتھ کیا کریں، یقین جانیں اللہ رب العزت ہم سب کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ اسی طرح دیکھیں، ہم سب کی اکثر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اکثر کے اکثر اپنے کپڑے بدل کر کے سوتے ہیں۔ جو کپڑے ہم نے دن میں پہنے ہوتے ہیں انہیں اتار دیتے ہیں، اور پھر رات کے کپڑے جیسے تہبند، بنیان وغیرہ یہ پہن کر کے سوتے ہیں۔ یہ بھی میرے پیارے بھائیوں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، اس نیت سے کون کپڑے بدلتا ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ایسا کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ علماء کرام فرماتے ہیں اور سچ فرماتے ہیں کہ اس امت کو بری نیت کے ساتھ، اس امت کو بری نیت کے ساتھ عمل کرنے سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بغیر نیت کے عمل کرنے سے نقصان پہنچا۔
اس لیے جب بھی کوئی عمل کرے نیت کے ساتھ، جب بھی کوئی عمل کریں اچھی نیت کے ساتھ، اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ہر ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے، سلاتی نہیں سلاتی؟ ہر ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے۔ اس وقت وہ اپنے بچے کو تھپکیاں دے رہی ہوتی ہے۔ نیک مائیں جو ہیں وہ اللہ اللہ کے الفاظ گنگنا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہاں جن کی طبیعت کے اندر نیکی نہیں ہوتی، برائیوں کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، ایسی عورتیں میرے پیارے بھائیوں بڑی اوٹ پٹانگ کی باتیں کرتی ہیں، اور نہیں تو گانے لگ جائیں گی، یا پھر یہی کہنے لگ جائیں گی کہ بیٹا سو جا سو جا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عورتیں تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کر لیں تو اپنے اس وقت کو بھی عبادت کا وقت بنا سکتی ہیں، اپنے اس عمل کو بھی ثواب کا کام بنا سکتی ہیں۔ ہم سبھی کو یاد ہوگا کہ جب ہم چھوٹے سے تھے، ہم جب بچپن کی حالت میں تھے، تو ہماری مائیں ہمیں ہمارے بچپن کے اندر عربی زبان کے الفاظ کی ایک لوری دیا کرتی تھی۔ اس طرح کہا کرتی تھی کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ یوں ایک چھوٹے سے بچے کو ترنم کے ساتھ کچھ الفاظ سننے کو مل جاتے تھے، ساتھ ساتھ اپنی ماں کی تھپکیاں مل رہی ہوتی تھی۔ اس سے وہ بچہ سو بھی جاتا تھا، اور اس معصوم بچے کے دل و دماغ کے اندر اپنے پروردگار کا نام، اپنے رب کا بابرکت نام داخل بھی ہو جاتا تھا، چلا بھی جاتا تھا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر عورتیں اپنے بچے کو سلاتے وقت کچھ دعائیہ الفاظ کہنے کا معمول بنا لے تو اس سے میرے پیارے بھائیوں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو بچے کو ماں کی دعا ملتی رہے گی، اور دوسرے ماں کو اپنے بچے کو دعا دینے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری جتنی خواتین ہیں، ہماری جتنی مائیں ہیں، اسی طرح ہماری جتنی بہنیں ہیں، اگر وہ قرآن مقدس پڑھنا جانتی ہیں، اگر وہ عربی کے الفاظ پڑھنا جانتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ عربی کے یہ الفاظ یاد کر لیں، اور اپنے بچوں کو سلاتے وقت اپنے بچوں کو ان الفاظ کی لوری دیا کریں، یہ الفاظ سنایا کریں کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، انا آمنا باللہ صدقنا برسول اللہ، نرجو الجنت ندخلها یوم الحشر انشاء اللہ، یا رحمان عافنا واعف عنا یا اللہ۔ اب آپ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، کہنے کو تو یہ بھی ایک لوری ہے، لیکن اگر آپ اس لوری کے الفاظ پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لوری کے اندر ایک کتنا خوبصورت پیغام دیا گیا ہے۔ بھائی یہ کلام پاک ادھر پڑھ لیجئے، ان سے کہنا ذرا تھم کے پیچھے بیٹھ کے پڑھ لیں، کہنا ذرا یہ تھم کے پیچھے بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ دیکھیں ان الفاظ کے اندر کتنا خوبصورت پیغام دیا گیا ہے۔ اس لوری کے پہلے الفاظ ہیں حسبی ربی جل اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے میرا رب کافی ہے، اور میرا پروردگار بلند و بالا ہے، میرا پروردگار بزرگ و برتر ہے، اس کی عظمت کے آگے، اس کی کبریائی اور بڑائی کے آگے دنیا کی ساری عظمتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آگے کہا گیا ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں۔ اس کے بعد کہا گیا انا آمنا باللہ، ہم اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لائے، اور صدقنا برسول اللہ، ہم نے اللہ رب العزت کے رسول کی تصدیق کی، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا۔ اور آگے کہا گیا نرجو الجنت ندخلها یوم الحشر انشاءاللہ، کہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل میدان محشر میں، کل آخرت کے دن ہم انشاءاللہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوں۔
آگے کہا گیا یا رحمان عافنا، اے رحمان ہمیں معاف فرما دے، واعف عنا یا اللہ، اور اے ہمارے رب، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ دیکھیں کہنے کو تو میرے پیارے بھائیوں یہ بھی ایک لوری ہی ہے، لیکن تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کرنے سے ہمارا یہی کام ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر ماں اپنے بچے کو سلاتے ہوئے کچھ نہ کچھ الفاظ بولتی ہی ہے، کچھ نہ کچھ الفاظ اپنی زبان سے نکالتی ہی ہے، تو کیوں نہ اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالا کرے۔ اگر کسی کو عربی زبان پڑھنا نہیں آتی تو کم سے کم اردو میں کچھ اچھے الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیا کرے۔ مثال کے طور پر اپنے بچے کو سلاتے ہوئے یہ کلمات کہہ دیا کرے کہ اللہ اللہ لوری، دودھ بھری کٹوری، بیٹا دودھ پیے گا نیک بن کر جیے گا، بیٹی ہے تو بیٹی دودھ پیے گی نیک بن کر کے جیے گی۔ جو بھی اچھے الفاظ ہوں وہ اپنی زبان سے کہہ دیا کریں۔ اسی طرح دیکھیں میرا اپنا ایک بھانجا تھا، ایک عرصہ میرے پاس رہا، جب جدا ہوا چھوڑ کر کے گیا تو بے ساختہ اس کے لیے میری زبان سے کچھ الفاظ نکلے جو شعر کی شکل اختیار کر گئے۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ خوش رہے تو سلامت رہے، خوش رہے تو سلامت رہے، نفس و شیطان سے تیری حفاظت رہے، اور احکام الہی پر عمل ہو عادت تیری، اور سنت نبی پر تجھے استقامت رہے۔ اس طرح کے الفاظ بھی میرے پیارے بھائیوں کہے جا سکتے ہیں، کوئی قید نہیں، جو بھی الفاظ اچھے ہوں، بس شرط یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ماں اپنے بچے کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں دے رہی ہو۔ ایسے الفاظ اگر ہم اپنے بچوں کو جو معصوم ہوتے ہیں ان بچوں کے ذہنوں کے اندر ان کے بچپنے میں ڈال دیں گے تو یقین جانیں بڑے ہو کر کے یہی بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی عزتوں کا سامان بنیں گے اور آخرت میں بھی عزتوں کا سامان بنیں گے۔ اسی لیے دیکھیں ہمارے ایک بہت ہی بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کہ بسا اوقات انسان کا جو عمل ہے وہ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن نیت اس عمل کو بڑا بنا دیتی ہے۔ آپ یہیں مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں یہ سوچ لے، یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اس وقت میوات کی سرزمین پر ہمارے بعض بھائی بڑے پریشان ہیں، اگر میرے پاس ایک سونے کا پہاڑ بھی ہوتا تو میں اس پہاڑ کو بھی ان کی مدد کے لیے صدقے کے طور پر بھیج دیتا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر و ثواب مرحمت فرما دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا چھوٹا سا کام، صرف ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں سوچا ہی ہے، اور سوچنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کو بڑا بنا دیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں رب عمل کبیر، بسا اوقات انسان کا عمل بہت بڑا ہوتا، دیکھنے میں پہاڑ کی برابر ہوتا ہے، تصغرہ النیہ، لیکن نیت اس کو چھوٹا بنا دیتی۔ یہ سارے کرشمے میرے پیارے بھائیوں نیتوں کے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں اور ہر عمل نیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، اور اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو دنیا کے ہر مومن کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔